اب بعض دفعہ باتیں اللہ کا شکر ہے ہم کھل کے کرتے ہیں، یہ شادیوں میں سید غیر سید سید غیر سید کا بڑا شور ہوتا ہے۔ فرض کریں سید کا رشتہ آیا ہے جو شرط یہ لگا رہا ہے کہ جی پردہ اتارنا ہوگا۔ ہم سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم شیعہ ہیں، سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں، ہمارا بیٹا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ سیدانی ہو لیکن پردہ نہ۔ نے کہا کہ اس کی شرط یہ ہے کہ شہزادی سیدانی ہو یزیدی صفت۔ لیکن یوں کہتا اب تک کرتی ہے تو کوئی بات نہیں، یعنی اب تک گناہ کر رہی ہے تو کوئی بات، اب تک اگر حسین کی راہ پہ چل رہی ہے کوئی بات نہیں، بعد میں میری راہ پہ چلے گی۔ ایسے لڑکے سے بہتر مطمئن ہو جائیں کہ وہ لڑکا ہے کہ جو غیر سے، جو ہماری بیٹی کو نواسی نواسوں کو دیندار، ایسی سیدانی نجیب الطرفین کے جو ہمارے لڑکے کو اور پوتوں کو اور پوتیوں کو بگاڑ دے، اس سے بہتر وہ غیر سید لڑکی ہے جو ہمارے بیٹے کو بھی دیندار بنائے اور ہماری نسلوں کو بھی دیندار بنائے۔ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ سید ہے تو اس کی شان بھی سید ہونی چاہیے، فقط کارڈ پہ لکھا ہوا نہ ہو۔ اور اس کے لیے سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، یہ اللہ نے دیا ہے، باقی کام جو ہے وہ ہمارا ہے۔ اب کیونکہ اللہ نے دیا ہے تو پھر حساب بھی زیادہ ہے، اللہ نے جب دیا ہے تو حساب بھی زیادہ ہے۔ پر اصل چیز یاد رکھیں کہ اصل چیز شجرے نہیں ہے، اصل چیز ہے اہل بیت سے محبت اور پکا تعلق۔ بنو امیہ پہ لعنت زیارت عاشور میں بھی لعن اللہ بنو امیہ قاطبۃ، اب یہاں ڈسکشن آتا ہے لیکن اس میں جو نیک ہوگا نکل جائے گا آٹومیٹکلی۔ مثال کے طور پہ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان کیا ہیں؟ خسارے میں۔ اس کے بعد کیا آتا ہے الا الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپ کو تعجب ہوگا اسی مروان کی نسل سے ایک فرد ہیں جو امام محمد باقر کے کیا ہیں؟ اصحاب میں سے ہیں۔ ان کا لقب امام نے کیا رکھا ہے؟ سعد، یعنی نیک، معذرت ان کا نام سعد ہے، لقب امام کی جانب سے کیا ہے؟ خیر، یعنی امام ان کو لقب دے رہے ہیں کہ یہ پورا کا پورا خیر ہے کون؟ عبد الملک ابن مروان کی نسل سے یا پوتا ہے، امام محمد باقر کے خاص صحابی ہیں۔ فقط اتنا نہیں ہے کہ امام نے ان کو خیر کہا ہے، ایک دن وہ رو رہے ہیں، امام نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہ رہوں، میں اس خاندان سے ہوں جسے قرآن میں شجرہ ملونہ کہا گیا ہے۔ اب امام نے کیا کہا؟ امام نے فرمایا انت اموی، بات تو صحیح ہے، تم ہو تو بنو امیہ، انت اموی منا اہل البیت۔ یہ جو جناب سلمان کے لیے جملہ ہے منا اہل البیت، اینن یہی جملہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب سعد الخیر کے لیے فرمایا ہے کہ جو کون ہے؟ مروان کی نسل سے، لیکن ایسا عاشق ہے، ایسا قریب ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے، وہ فرماتے ہیں کہ تم نسلاً ہو لیکن ہو ہم اہل بیت۔ تو نسلاً ہم یاد رکھیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو بعض دفعہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، ہمارا تو خاندان اچھا نہیں ہے، ہم کیا کریں جی ہمارے ماں باپ اچھے نہیں، کیا کسی کے ماں باپ یزید سے برے ہیں؟ سے بہانے ہوتے ہیں۔ یزید کا بیٹا جو تھا کیا تھا؟ اس نے تخت و تاج چھوڑ دیا۔ ٹھک سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں اس کی تو ماں بھی اچھی تھی، وہ ماں کون تھی؟ وہ غلط فہمی ہے، وہ ہند کا بیٹا نہیں تھا، اس کی ماں بھی خبیث۔ اور جب انہوں نے تخت و تاج چھوڑا ہے معاویہ صغیر نے کہ میرے دادا نے غلط کیا، میرے باپ نے غلط کیا، اور اس وقت دنیا کی بڑی حکومت اس حکومت چھوڑ دی، اور اس چھوڑنے کی وجہ سے اس کی جان بھی خطرے میں پڑی، بعض جگہ بیان ہوا دم بھی نہیں نکلا تھا تو زمین میں دفنا دیا۔ اور ان کے ہٹنے کے بعد یہ مروان پاور میں آیا، یہ جو آل ابو سفیان سے حکومت نکل کے آل مروان کے پاس گئی۔ حکومت کس نے کی؟ معاویہ نے کی، معاویہ کے بعد یزید نے کی، یزید کے بعد 6 مہینے کس نے کی؟ یزید کے بیٹے معاویہ صغیر نے کی۔ اب معاویہ کی نسل سے حکومت نکل گئی، اب کہاں چلی گئی؟ اب مروان کے پاس آ گئی۔ اب یہ جو پوری بنو امیہ ہے یہاں کے بعد سے ہو گئی آل مروان۔ اور جب یہ معاملہ ہوا ہے تو ماں نے کیا کہا؟ لعلک حیزۃ فی خرقۃ، اے کاش تو ایک کپڑے پہ حیض بن کے ضائع۔ ماں اتنی خبیث تھی، باپ یزید تھا، لیکن مولا علی کے لیے اس نے تخت و تاج چھوڑ دیا۔ واضح اس نے کہا کہ مولا علی حق پر ہیں، میرے دادا نے غلط کیا، امام حسن امام حسین حق پہ تھے، میرے دادا نے میرے باپ نے غلط کیا، ظلم کیا، اپنی جان بھی دے دی، تخت و تاج بھی دے دی۔ کس کی نسل سے؟ معاویہ کی نسل۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی کے ماں باپ بھی یزید کی بیوی جیسے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کسی بھی قوم قبیلے کا ہو، کسی بھی قوم قبیلے کا ہو، کسی بھی قوم قبیلے، خاندانوں کو زیادہ دیکھتے ہیں، ہاں اگر خاندان میں برائی ہو رہی ہے ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن فرض یہ کریں کہ کسی بھی ایک حتیٰ ناچنے گانے والے خاندان کا کوئی ہو، لڑکا مومن ہے، لڑکی مومن ہے، اس کے خاندان کے اوپر اتنا نہ جائیں، کیونکہ آل مروان سے بھی منا اہل البیت نکل سکتا ہے۔ نہ یہ دیکھیں کہ جی اچھے خاندان کا ہے تو شرابی لڑکا بھی چلے گا، جی ہے سید جعفری آبدی، نہ یہ دیکھیں کہ جی ان کی خاندان اچھا نہیں تھا، کیونکہ ہمارے یہاں خاندان عام طور پہ چلتے ہیں اس کی بنیاد پہ، جی تیلی ہے نائی ہے، تیلی نائی کوئی خاندان نہیں ہوتا، یہ تو کل ایک نوکریاں ہوتی ہیں۔ سابقہ دور میں یہ تھا نانا کا وہ باپ کا کولو ہے، تو جب باپ کا کولو ہے تو کرنا کیا ہے؟ سرسوں اٹھا کے ڈالنی ہے، دوسرا کاروبار مشکل تھا، تیلی ہو گئے، کوئی نائی ہو گیا، کوئی قصائی ہو گیا، یہ خاندان نہیں ہے، یاد رکھیے
یہ اقتصادی کیٹیگریز بنائی ہیں کہ جو انڈیا میں بڑی غالب ہو گئی. یہ اقتصادی کیٹیگریز ہیں, اس کے اوپر واقعا اتنا نہیں سینس وہ ہونا چاہیے. لیکن ہاں, گھروں میں ایک کلچر کا فاصلہ ہوتا ہے, تو وہ تو ایک سید و دوسرے سید گھرانے میں بھی کلچر کا فرق ہوتا ہے. ایک میں الگ لینگویج ہے, ایک میں الگ لینگویج ہے, ایک میں ہنسی مذاق کا الگ معیار ہے, ایک میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہے, ایک میں کم ہے. کیا ہم ہر سید کو لڑکی دے سکتے ہیں یا ہر سید سے شادی کر سکتے ہیں؟ نا, وہ جو ایک مینٹل لیول ہے, جو خاندانوں میں فرق ہے, وہ سادات بالکل الگ موضوع ہے. لیکن کسی کو مال کی بنیاد پر پورے خاندان کو جو ہے نیچ سمجھنا, یہ بالکل تعلیمات اہل بیت کے خلاف. یہی وجہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے 2 اصحاب خاص کون ہیں؟ امام کے 4 نائبین میں سے جو 2 تھے, ان کا لقب تھا زیات. بغداد میں ان کا تیل اور گھی کا کام تھا, انڈیا میں ہوتے تو ہو جاتا تیل. پوری دنیا سے, خصوصاً ایران سے, عراق سے تیل کی اور گھی کی مشقوں میں خمس آتا تھا. یہ دکان میں بیٹھ کے وہیں سے ساری دنیا میں ادھر سے ادھر مال کا رد و بدل کر رہے ہوتے تھے. تیل کی دکان, اللہ کا شکر ہے وہ تیل کی دکان جو ہے وہ دہلی میں نہیں تھی, وہ انڈیا میں نہیں, ورنہ ان سے دین بھی ہم نہ لیتے. کہتے ذات کے تیلی ہیں, ٹھاکر سے لے لیں گے, نواب صاحب سے لے لیں گے, تیلی سے نہیں لیں گے. کاروباری جو کیٹیگریز ہیں اس کے اوپر کبھی نہیں جانا چاہیے. اصل چیز ہے گناہوں سے بچنا, خدا رسول اور ائمہ علیہم السلام کی محبت, اور خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت. صلوات پڑھیں پر محمد والم. آج کا دن جناب قاسم سے منسوب ہے, اور ایک اور ہستی کا ہم ذکر کرتے ہیں, بڑی تیزی سے ذکر کریں کہ جن کا ذکر عموماً ہمارے نہیں ہوتا, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آج تو حضرت قاسم کا ہی ہے, کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹس آئی تھی, وہ ہماری غلطی ہو گئی تھی, 2 آئی تھی. امام حسن علیہ السلام کی نسل سے, بلکہ آپ کو دوسرے طریقے سے بتائیں, کربلا کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ اچھا ہے کلیئر کریں, بعض کو شوق لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس وقت عراق کا ایک صوبہ, عراق کا ایک شہر ہے, کیا نام ہے اس کا؟ موصل. موصل جو ہے وہ کس صوبے میں ہے؟ نینوا میں. اب جب کسی کو خبروں میں یہ پتا چلتا ہے کہ موصل جو ہے وہ وہاں کے نینوا صوبے میں ہے, پھر جب وہ مصائب سنتا ہے کربلا کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ نینوا, تو کہتا ہے یہ تو روایت صحیح نہیں ہو سکتی. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک لندن شہر آپ کے کہاں پر ہے؟ لندن یہاں سے کتنے ہزار مائل ہے؟ 200 مائل. نا, لندن کتنے ہزار مائل ہے رہی ہے؟ نا, 200 مائل 250 مائل ہے. پتہ چلا نا, وہ لندن الگ ہے, یہ لندن الگ ہے. وہ حیدرآباد الگ ہے, یہ حیدرآباد الگ ہے. تو بعض دفعہ سابقہ زمانے میں بھی ایک نام ہوتا تھا کسی گاؤں دیہات کا, ایک نام ہوتا تھا کسی پورے صوبے کا یا پورے علاقے کا. تو کربلا کے ناموں میں سے ایک نام تو ہے نینوا, ایک ہے غازریہ, اور انہی ناموں میں سے ایک ہے معذرت طف, پوئے فے. امام حسین علیہ السلام کو بعض جگہ تاریخ میں کہا جاتا ہے حسین ابن علی شہید کربلا, بعض دفعہ کہا جاتا ہے حسین ابن علی شہید طف. یہ لفظ طف آپ کو ملے گا, اور اگر موقع ملا تو ہم پڑھیں گے اشعار کہ جو حضرت عباس علیہ السلام کے لیے واقعاً کہیں, اور بس جس نے بھی کہیں اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے.